السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ملک محمد عمران، اور آج ہمارے ساتھ جو شخصیت ہیں تحریک لبیک پاکستان کے ضلعی ناظم اعلیٰ ڈیرہ اسماعیل خان شفیق خان قصوریہ صاحب، جزاک آج ہم ان سے گفتگو کریں گے، ان سے بات چیت کریں گے کہ جو حالیہ سیلاب میں جو انہوں نے کام کیا ہے اس حوالے سے، اور آج ان کا ایک بہت بڑا ورکر کنونشن ہو رہا ہے اس سلسلے میں۔ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ سر، وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں؟ آپ ٹھیک الحمدللہ ہیں سر؟ ملک صاحب، دعا ہے جی، جزاک اللہ۔ سر، سب سے پہلے تو آج آپ کا ورکر کنونشن ہو رہا ہے، اس جا حوالے سے تھوڑا سا ہمیں آگاہ کریں کہ یہ کس اعتبار سے اور اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد۔ عرض خدمت یہ ہے کہ جی یہ تربیتی کنونشن یہ پورے پاکستان میں، جی کیونکہ جنرل الیکشن 2023 قریب آنے کو ہے جی، تو پورے پاکستان میں مرکز کی طرف سے مرکزی قائدین اور اراکین شورا، بلکہ خود سعد رضوی صاحب بھی تربیتی کنونشنز فرما رہے ہیں جی۔ اس میں کارکنان اور ذمہ داران کی تربیت کرنا مقصود ہے کہ آپ نے کس طریقے سے الیکشن لڑنا ہے، کس طریقے سے الیکشن کو کانٹیسٹ کرنا ہے، اور کس طریقے سے آپ نے کیمپین جاگر کرنی ہے، تاکہ کیونکہ ہمارے کارکنان اور ذمہ داران ابھی تک یوں سمجھیں سیاسی بلوغت تک نہیں پہنچے ہیں، یعنی کہ جس طرح سیاسی دیگر لوگ ہیں وہ اس پورے پاکستان میں اپنے طریقے سے ان کی باڈیز بھی بنی ہوئی ہیں، اور جس طریقے سے وہ الیکشن لڑتے ہیں، تو ہمارے کارکنان اور ذمہ داران کو وہ تجربہ نہیں ہے، تو اسی تجربے کی بنیاد پر پورے پاکستان میں تربیتی کنونشن شروع ہیں۔ تو اس حوالے سے تحریک لبیک کے مرکزی قائدین، مرکزی ناظم اعلیٰ صاحب غلام غوث بغدادی صاحب وہ تشریف لائے ہیں جی۔ جسے ہم اپنی زبان میں سر جنرل سیکرٹری کہہ سکتے ہیں؟ جی، جنرل سیکرٹری کہہ سکتے جی ہیں، جنرل سیکرٹری، مرکزی جنرل سیکرٹری، ٹھیک ہے۔ مرکزی جنرل سیکرٹری وہ تشریف لائے ہیں۔ ان کا شیڈول 2 دن کا شیڈول ہے، 13 تاریخ ان کا ریسٹ ہوگا۔ آج کے دن انہوں نے ابھی ٹانک میں تربیتی کنونشن کیا ہے، اور ابھی ڈیرہ اسماعیل خان میں کر رہے ہیں، اور اس کے بعد پرسوں جو ہے وہ ضلع لکی مروت اور ضلع بنو کا تربیتی کنونشن فرمائیں گے۔ تو یہ بیسیکلی سیاسی بنیادوں پر لوگوں کی رہنمائی کرنا، ان کی تربیت کرنا ہے کہ 2023 کا الیکشن ہم کس طرح لڑیں گے، اور تحریک لبیک کو کس طریقے سے ہم نے لے کر آگے چلنا ہے۔ قصوریہ صاحب، آپ یہ بتائیں کہ چونکہ جنرل الیکشن آنے والے ہیں، جی ہاں۔ جنرل الیکشن میں آپ کی جماعت کی اوور آل کیا پوزیشن ہے، اور آپ کی کیا حکمت عملی ہے کہ آپ ایم پی اور ایم این اے پر کسی کے ساتھ اتحاد کریں گے، یا آپ اپنے کینڈیڈیٹ کھڑا کریں گے؟ ماشاءاللہ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے جی، یہ سوال لوگوں کے دماغوں میں بڑا زیادہ گھومتا ہے۔ میں اتحاد کے حوالے سے آپ کو ایک بات واضح کرتا چلوں گی کہ ہماری تحریک کا ایک منشور ہے، ہمارا منشور اسلام، عوام اور پاکستان جی۔ سب سے پہلے اسلام، ہماری تحریک جو بنی ہے نا وہ غازی ممتاز حسین قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شہادت کے بعد بنی ہے جی۔ ہمارا تو اصل مقصد ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس رسالت کی پہرہ داری اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کی پہرہ داری ہے۔ کسی کے ساتھ اتحاد تو اس صورت ممکن ہوگا اگر سوچا جائے کہ جب جن لوگوں نے، عمران خان ہے، زرداری ہے، یا نواز شریف ہے، اور یا ان کے الائنس سے جتنے، ان لوگوں نے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پہ ڈاکے ڈالے، انہوں نے کبھی شک میں ترمیم کر دیتے تھے، کبھی جی ان کو قادیانیوں کو جو ہے وہ اقلیت قرار دے کر کسی نہ کسی طریقے سے پارلیمنٹ کا حصہ بنانے کے لیے ان کو اقلیت قرار دیا۔ اقلیت قرار دینے کا مقصد بھی یہ تھا کہ جی پارلیمنٹ کا حصہ بن جائے، کیونکہ اقلیت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ الیکشن لڑ سکے۔ لیکن قادیانی چونکہ اسلام کے نقطہ نظر میں مرتد ہیں، قادیانی مرتد ہیں، وہ اسلام لا کر اسلام سے نکل چکے ہیں، اقلیت نہیں ہے۔ ہندو اقلیت ہے، عیسائی اقلیت ہے، یہودی اقلیت ہے، سکھ اور مذہب اقلیت ہے، کیونکہ وہ پیدائشی کافر ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ ان کو اسلام نے بھی حقوق دیے ہیں جی، ان کو اسلام بھی حقوق دیے۔ اور تحریک لبیک اگر ملک پاکستان کی حکمرانی پر آتی ہے تو انشاءاللہ ایسے لوگوں کو، غیر مسلموں کو ہم مکمل حقوق دیں گے، ان کے جو عبادت گاہیں ہیں ان کا تحفظ اور ان کے جو حقوق ہیں ان کا خیال رکھا جائے گا۔ لیکن یہ اس طریقے سے ختم نبوت پر حملہ، اور پھر جی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کی گستاخی کرنے والی آسیہ ملونہ کو بار فرار کیا گیا، ہمارے نہت عاشقان رسول جو حضور کی ناموس رسالت کے لیے نکلے ان کو شہید کیا گیا۔ جب ان تمام چیزوں پر یہ جو بڑے بڑے سیاسی لیڈرز تھے اگر وہ رجوع کر لیں گے اور توبہ کر لیں گے اعلانیہ طور پر،
اور پھر اگر وہ ہمارے ساتھ بیٹھیں گے تو پھر ان کے ساتھ اتحاد کی بات ہو سکتی ہے. ادروائز تحریک لبیک سعد رضوی صاحب نے فرمایا ہے کہ تحریک لبیک 100 الیکشن لڑے، 100 الیکشن ہار جائے، لیکن ہم تنہ تنہا انشاءاللہ الیکشن لڑیں گے، کسی جماعت کے ساتھ اتحاد نہیں کریں گے. سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس ڈیرہ اسماعیل خان میں وہ شخصیات جن کو آپ الیکشن میں کھڑا کریں گے وہ آپ کے پاس نمبرز پورے ہیں؟ ماشاءاللہ ہماری تو بلکہ میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں، ایک آپ کہیں گے پائپ لائن والی باتیں نکلوانا نہیں چاہ نہیں رہے ہیں؟ نہیں پائپ لائن کی باتیں میں نام نہیں لوں گا نا جی، حضور والا میں نام نہیں لوں گا، شخصیات کا نام نہیں لوں ٹھیک گا، ہے، لیکن باتیں تھوڑی تھوڑی میں آپ کو لیک کرتا چلوں ٹھیک ہے، کہ ہمارے جو نمبرز ہیں وہ پورے کیا ہیں، وہ بہت زیادہ ہو چکے ہیں. ہمارے ذمہ داروں کا ماشاءاللہ. آپس میں تھوڑا بہت اختلاف ہے کہ جی اس کو نہیں اس کو ٹکٹ دو، اس کو نہیں اس کو ٹکٹ دو، کہ ہمارے پاس بہت زیادہ کینڈیڈیٹس نے درخواستیں دی ہیں، اور وہ کینڈیڈیٹس ہماری اپنی تحریک سے بھی وابستہ ہیں اور تحریک سے باہر سے بھی ہمیں کینڈیڈیٹس کی درخواستیں آ رہی ہیں. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، ایک چینل کو انٹرویو دیا تھا، ان کو بھی میں بتا چکا ہوں کہ بڑے بڑے جو سیاسی لیڈرز تھے، جو ایم پی اے رہ چکے ہیں یا ایم این اے رہ چکے ہیں سابقہ ادوار میں، یا ضلعی ناظم رہ چکے ہیں، وہ لوگ بھی ہمارے ساتھ مطلب رابطے میں ہیں، اور وہ درخواستیں ان کی بھی آ چکی ہیں، اور وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم الیکشن لڑیں مختلف سیٹوں پر. کیونکہ ظاہری بات ہے، آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ پیپلز پارٹی ہے یا جمعیت علماء اسلام ہے یا تحریک انصاف ہے، تو ان کے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ آلریڈی پتہ ہے سب کو کہ کون کدھر سے الیکشن لڑے گا جی. صحیح. تو چوتھی جماعت بنتی ہے تحریک لبیک، اور تحریک لبیک کا ووٹ بینک بھی ہے، تو وہ لوگ پھر شخصیات ہمارے ساتھ رابطہ کر رہے ہیں کہ ہمیں تحریک لبیک کی ٹکٹ چاہیے. اچھا چلیں سر، ڈی خان کے حوالے سے سیلاب زدگان پر سب سے زیادہ ہم نے بھی دیکھا، ڈی خان کے میڈیا نے بھی کوریج دی آپ کو کہ تحریک لبیک نے بھرپور طریقے سے کام کیا، لیکن کچھ دنوں سے جماعت اسلامی اپنی طرف یہ کریڈٹ لے جانے کی کوشش کر رہی ہے کہ ہم نے جو ہے وہ سیلاب متاثرین کے لیے بہت بڑھ چڑھ کر کام کیا ہے. تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ اس بار تو جی میں یہی گزارش کروں گا کہ یہ سیلاب متاثرین یہ تو اللہ کی مدد کے مطلب ہے کہ ضرورت مند لوگ تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کی انتظار میں تھے. اس کے لیے کریڈٹ کوئی بھی لے جائے تو میرے خیال سے ہمیں اس سے کوئی تکلیف نہیں ہے جی. ہمیں تو خوشی ہوگی کہ کوئی بھی آئے اور وہ یہ کریڈٹ لے جی ہم نے سب سے زیادہ عوام کی خدمت کی، سب سے زیادہ غربا کی خدمت کی. ہم نہ صحیح جماعت اسلامی صحیح، جماعت اسلامی نہ صحیح، کوئی اور تحریک صحیح، لیکن الحمدللہ تحریک لبیک نے اپنی مدد آپ کے تحریک لبیک، کیونکہ جماعت اسلامی کا آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک بہت پرانی سیاسی جماعت ہے اور بہت منظم جماعت ہے جی. ان کی جو فنڈنگ ہے اس کا بھی مطلب ہے، ان کا طریقہ کار ہے، ان کا ایک پورا ایک نظام ہے، بنگلہ دیش میں بہت زیادہ ہے، انڈیا میں بنا ہوا ہے جی آلریڈی بنا ہوا ہے جی. تحریک لبیک تو میں آپ کو بتایا نا، 1 سال ہوا ہے قلعدم تھی، اور 1 سال کے بعد مطلب ہے انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت. اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ الحمدللہ تحریک لبیک صرف ناموس رسالت اور ختم نبوت کی پہراداری کے لیے نہیں، بلکہ جب ہماری عوام جس بھی مشکل میں ہوگی، چاہے وہ زلزلہ زدگان ہیں، چاہے وہ سیلاب زدگان ہیں، چاہے وہ کسی بھی صورت میں، چاہے وہ تھیلیسیمیا کے مریض ہیں تو ان کو خون بھی دیتی ہے، اور چاہے وہ مطلب کسی بھی قسم کے امداد کے مستحقوں کے. بلکہ پنجاب میں تو اب ہمارے تحریک لبیک کی طرف سے سیلاب متاثرین کے گھر بننا بھی شروع ہو گئے ہیں. تو تحریک لبیک نے جو اپنی مدد آپ کے تحت، جو ان کا مطلب اختیار تھا، دائرہ اختیار کے اندر رہتے ہوئے انہوں نے بے انتہا خدمت کی اور بے لوث خدمت کی. الحمدللہ آپ نے بھی یعنی دیکھا. کہ آپ میرے سوال کو یعنی حقیقت مان رہے ہیں کہ تحریک لبیک سے زیادہ جماعت اسلامی نے کام کیا، جو وہ خبریں چل رہی ہیں. اگر انہوں نے خدمت کی ہے اور وہ خود فرما رہے ہیں کہ ہم نے خود خدمت کی ہے، تو میرے پاس تو کوئی ایسا ریکارڈ یا کوئی ایسا فگر نہیں ہے کہ انہوں نے زیادہ خدمت کی ہے یا ہم نے زیادہ خدمت کی. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ اختلافی بات ہے ہی نہیں. خدمت کسی نے 1 ٹرک کی بھی خدمت کی ہے نا، 1 ٹرک کی، اور وہ بے لوث کی ہے، اور اپنے دائرہ اختیار میں رہتے ہوئے جو ان کے پاس تھا وہ کیا نا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اگر وہی 1 ٹرک منظور ہو جائے اور 1000 ٹرک اللہ کی بارگاہ میں منظور نہ ہو، سر اور آپ نے کتنے ٹرک؟ ہم نے تقریباً کم و بیش 250 ٹرک، یہ ایک مطلب محتاط فگر میں آپ کو بتا رہا ہوں، 200 سے 250 تو ٹرک. آپ سر کیوں نام نہیں لینا چاہ رہے؟ آپ 250 ٹرکوں کی ڈسٹریبیوشن کے اوپر بھی آپ سیاست کو سامنے نہیں لا رہے، اور ایک ایسی جماعت جو آپ سے آگے سبقت لے جانے کی پوزیشن کر رہی ہے، سوچ رہی ہے، اور وہ بھلے اس نے 1 ٹرک مطلب مثال کے طور پر اگر لے لیا جائے کہ 1 ٹرک اس نے بانٹا ہو، تو
پھر آپ اصل کیوں ہچکچا رہے ہیں؟ اصل میں مقصد یہ تھا نا کہ اللہ کی رضا اور اس کے محبوب کی خوشنودی کے لیے خدمت کرنی ہے نا جی. تو ہمارے میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ جماعت اسلامی نہیں، کوئی اور بھی جماعت ہو، اگر وہ کہتی ہے جی ہم نے زیادہ خدمت کی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر عطا فرمائے. لیکن میں یہ آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ تحریک لبیک نے چونکہ صرف اللہ کی رضا اور اس کے محبوب کی خوشنودی کے لیے ہی خدمت کی ہے، تو ہم نے مطلب فگرز نوٹ کرنے کی کوشش نہیں کی. ہم نے کوشش کی ہے جہاں پر جس علاقے میں سلام متاثرین زیادہ ہیں ہم وہاں پر کوشش کریں کہ وہاں پر ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کی خدمت کریں اور زیادہ سے زیادہ سامان بھیجیں. ایک ٹرک کم ہے تو ہم نے 4 ٹرک وہاں پر بھیجے. تو یہ تو اب آپ لوگوں کی بتائیں گے، آپ لوگوں کے پاس فگرز ہوں گے یا جن لوگوں کے پاس فگرز ہوں گے، یا ہمارے ڈی سی صاحب بتائیں گے کہ کس نے. اب دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی بھی مطلب کہتی ہے کہ ہم نے سب سے زیادہ خدمت کی. FGRF ان کا ایک ادارہ ہے جو وہ بھی بڑی خدمت کر رہے ہیں. تو وہ مذہبی جماعتوں نے، بہرحال یہ حقیقت ہے کہ سیاسی جماعتوں کی نسبت مذہبی جماعتوں نے زیادہ سے زیادہ عوام کی خدمت کی ہے. اس لیے میں پہلے آپ کو بتا رہا تھا کہ مذہبی سیاست جو ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے، کیونکہ مذہبی لوگ جو ہے نا وہ ہمارے مسلمانوں کے دل کا درد اور ان کی تکلیف کو سمجھ سکتے ہیں. اچھا سر، آخر میں اجازت سے پہلے صرف جی جی مجھے جو تکلیف محسوس ہوئی ہے وہ آپ کا ملتان روڈ ابھی تک نہیں بن رہا. جی جی تو آپ بنوا بھی سکتے ہیں اسے، جی جی اپنی جماعت سے بھی آپ کچھ نہ کچھ فیور لے سکتے ہیں. جی. کیا وجہ ہے سر، کیا کہیں گے؟ بس ملتان روڈ کا جو میں نے سنا ہے، اب میرے پاس ایگزیکٹ اس کے کوئی آرڈرز یا اس کی کوئی وہ تو نہیں ہے، لیکن بہرحال ہم تو تقریباً کوئی 3-4 سال سے سن رہے ہیں. یہ آپ سے نہیں، یہ 3-4 سال سے سن رہے ہیں کہ اگر کوئی حکومت، صوبائی حکومت ہو یا ہماری ڈی خان کی لوکل گورنمنٹ ہو، وہ جب یہ روڈ بنانے کا ارادہ کرتے ہیں تو مولانا لطف الرحمان صاحب جو ہیں وہ اس پر سٹے لے لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی یہ میرا حلقہ ہے، آپ لوگ اس پر. یہ میں نے سنا ہے جی. اب واللہ عالم اس میں کتنی صداقت ہے. مولانا لطف الرحمان صاحب سٹے لے لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ میرا حلقہ ہے تو میں اپنے حلقے کی روڈ جو ہے. اب مولانا لطف، آپ کے چینل کے توسل سے میں یہ بتاتا چلوں کہ مولانا لطف الرحمان صاحب کی بارگاہ میں یہ ہاتھ جوڑ کر عرض ہے، ریکویسٹ ہے کہ آپ غالباً اگر میں غلط نہیں ہوں تو 2002 سے جو ہے نا اس حلقے کے ایم پی ہیں جی. بالکل یہ پروا سرکل جتنا بھی 2002 سے آپ 20 اندازے سال سے کہہ رہے ہیں نا جی. اس متعلق علی امین صاحب بھی ایک مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ اس کے کہہ چکے ہیں کہ میرے اس روڈ کو مولانا لطف الرحمان صاحب نے ہی روکا ہوا ہے. اس میں حقیقت ہو سکتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پورے ضلع کے روڈ جو ہے وہ بن چکے ہیں، صرف یہ روڈ رہ گیا ہے. اور اگر وہ اگر انہوں نے سٹے لیا ہوا ہے، چلو سٹے بھی ہو سکتا ہے، ہم بدگمانی نہیں کرتے کہ کوئی نیکی کی سوچ ہوگی. سٹے یہ اس لیے لیا ہوگا کہ علی خان یہ ثواب تم نہ کماؤ، یہ میں کماتا ہوں. تو مولانا صاحب سے درخواست ہے کہ یہ ثواب جلدی کما لیں، یہ جلدی کما لیں. 20 سال ہو گئے ہیں، آپ 20 سال سے ایم پی اے ہیں. یہاں سے جب آپ اپنی نئی گاڑی پر پروا تحصیل پروا کا دورہ کریں نا جی، جب رمک تک جاتے ہیں تو 2021 ماڈل یا 22 ماڈل کی گاڑی ہوتی ہے، جب واپس آتی ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے 2009 ماڈل کی گاڑی بن گئی ہے. اور آپ بھی یہی فرما رہے تھے کہ جب اس روڈ پر ہم آپ کے پاس انٹرویو لینے آتے ہیں تو ہمیں تو دوبارہ منہ دھونے پڑتے ہیں. تو عرض خدمت یہ ہے کہ مولانا صاحب کی بارگاہ میں ریکویسٹ ہے کہ آپ جلد از جلد، یہ جو 20 سال سے آپ بیٹھے ہیں، آپ کو ایم پی اے کا فنڈ بھی ملا ہوگا. 2002 سے 2007 تک تو ایم ایم اے کی گورنمنٹ بھی تھی، آپ کے پاس سب کچھ تھا. اب بھی آپ کی حکومت ہے، بلکہ آپ کا بھتیجا جو ہے وزیر مواصلات ہے. اور یار اپنے جیب سے اگر فنڈ نہیں لگاتے ہیں تو وزیر مواصلات سے فنڈ لے کر آپ روڈ بنا لیں تو یہ عوام جو ہے ان کا فائدہ ہوگا، لوگوں کا فائدہ ہوگا، لوگوں کو تکلیف نہیں ہوگی. بہت بہت شکریہ. شفیقاً قصوریہ صاحب ہمارے ساتھ تھے ناظرین، اور وہ کہہ رہے تھے مولانا لطف الرحمان صاحب سے دست بستہ ہو کر وہ گزارش کر رہے تھے کہ جناب یہ آپ نے جو سٹے لیا ہوا ہے اسے ختم کریں اور اس روڈ کو عوام کے لیے جو ہے وہ بنوائیں، نہ کہ کسی کی ضد اور کسی کی انا کے لیے جو ہے آپ اس کام کو رکوائیں. تو بہت بہت شکریہ ناظرین. اب اجازت دیں مجھے، اور نیکسٹ پروگرام نیکسٹ شخصیت کے ساتھ حاضر ہوں گے. جزاک اللہ.